ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین اسلام ایک ہے۔ اس ایک کی نسبت سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میں ایک اصول شیئر کرنے لگا ہوں، ایک ایسا رہنما اصول کہ اگر آپ اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ انسان یہ چاہتا ہے اور مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ اصول پیش کرنے لگا ہوں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس اصول کو اپنا لیں گے تو اللہ آپ کو فلاح عطا کرے گا، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے گا۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیں، دن اور رات 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ دن اور رات کے اوقات کو، وقت کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب ہمارے لیے رہنما اصول کیا ہے کہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں؟ وہ رہنما اصول یہ ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب 8 گھنٹے ان 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دن اور رات کی صورت میں عطا کیے ہیں، اگر 8 گھنٹے ہم اور روزانہ کام کر لیا کریں، بزنس، کاروبار، تجارت کر لیا کریں، اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 8 گھنٹے کام کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر 8 گھنٹے ہم کام کر لیں تو 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے تو ہمارے کام کے لیے گزر گئے، جس کے ذریعے سے ہم مال کمائیں گے، پیسے کمائیں گے اور اپنے بیوی بچوں پر یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ اب اگلے 8 گھنٹے ہمیں چاہیے کہ اگلے 8 گھنٹوں کو ہم اپنے آرام کے لیے، سونے کے لیے وقف کر لیں، اس لیے کہ سونا، آرام کرنا، نیند لینا یہ ہر انسان کے جسم کی فطری ضرورت ہے۔ ہر ایک کو سونا پڑتا ہے، جسم کی ضرورت ہے، تو 8 گھنٹے ہم سونے کے لیے وقف کر دیں۔ باقی 8 گھنٹے بچے ہیں 24 گھنٹوں میں سے، وہ 8 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ 8 گھنٹے ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں۔ جب اس طرح ہم اس اصول کو اپناتے ہوئے اپنے دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو ہر روز کے لیے تقسیم کر لیں، 8 گھنٹے کام کر لیں، 8 گھنٹے نیند پوری کر لیں اور 8 گھنٹے اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اگر اس اصول کو اپنا لیں تو میں ایمان سے کہتا ہوں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو 8 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرنے ہیں، ان میں ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہوں گی؟ ان ترجیحات میں سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہوگا، قرآن و حدیث کا مطالعہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے، معمولات ہوں گے، ریاضت اور مجاہدہ، اللہ کی عبادت ہوگی،
مشاہدہ اور مراقبہ ہوگا۔ اگر 8 گھنٹے ہم صرف اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ یہ 8 گھنٹے فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں 8 گھنٹے آگے پیچھے ہو جانا کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے 8 نہیں 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز تو آئے کہ ہم پلاننگ کر لیں، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر لیں، اپنی زندگی کا لائحہ عمل متعین کر لیں، اپنی زندگی کو ایک دستور العمل کے تابع کر دیں، تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو اگر اس ایک اصول کو، سنہری اصول کو اپنا لیں تو اللہ کا ہم پر فضل ہوگا، اللہ کے محبوب کی ہم پر نظر ہوگی، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو رہنما اصول پیش کیا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھتے ہوئے اس سے بھی بہتر اپنے لیے کوئی نظام العمل اور کوئی لائحہ عمل متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیوز میں بھی میں چند اصول ہر مسلمان کے لیے پیش کروں گا، چیدہ اصول ہوں گے، مگر ایک ایک اصول جامع ہوگا کہ ایک اصول کو بھی اپنا لیں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ پر کرم کرے گا، آپ پر اپنا فضل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔